آن کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ نہایتی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، جوان ساتھی، عزیز بچوں، اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کا لاکھ لاکھ انگن شکر ہے۔ پروردگار عالم نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرما کے تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ علیہ تحیت و ثناء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنانے کے بعد اللہ نے کائنات کی طرح طرح کی نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، اللہ ان کے ضمن میں مجھے حق سچ بیان کرنے اور بعد ازاں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار،
جو قرآن پاک کی آیات بینات میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنا کر بھیجا، ومبشرا ونذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتعزروہ وتوقروہ، خوب رسول اللہ کی تعظیم اور توقیر کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ احباب ذی وقار، ان آیات بینات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی 3 عظمتوں کو بیان فرمایا ہے، اور 3 عظمتیں بیان کرنے کے بعد پھر اللہ نے ہمیں 3 کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ان آیات بینات کے اندر جو اللہ نے 3 عظمتیں بیان کی ہیں، ان میں پہلی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اس کائنات میں شاہد بنا کر مبعوث فرمایا۔ شاہد کا معنی گواہ ہوتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں اللہ کے گواہ ہیں، مخلوق میں اللہ کے گواہ ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، گویا مخلوق میں اللہ کی گواہی مصطفیٰ نے دی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مخلوق کے گواہ ہیں، کل بروز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں مخلوق کی گواہی پیش فرمائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، کیا حال ہوگا جب ہم لے آئیں گے ہر ایک پر ایک گواہ، اے محبوب ہم آپ کو سب پر گواہ لے کے آئیں گے۔ یعنی بروز قیامت سارے اللہ کے نبی اپنی اپنی امتوں کے احوال اور اعمال کی گواہی دیں گے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کی گواہی کی درست ہونے کی تصدیق فرمائیں گے، اور پھر ہمارے نبی اپنی امت کے احوال اور اعمال کی گواہی بھی دیں گے۔ یہ ایک پہلی عظمت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے کہ سارے انبیاء کی گواہی کے درست ہونے کی تصدیق بھی سرکار فرمائیں گے، اور اپنی امت کے احوال و اعمال کی گواہی بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش فرمائیں گے۔ اور دوسری عظمت اس آیے کریمہ کے اندر اللہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ وہ مبشرہ، یعنی خوشخبری دینے والے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال اختیار کرنے والوں کو جنت اور اللہ رب العالمین کے انعام و اکرام کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ یعنی کہ سرکار نے فرمایا کہ اے لوگو، نیک اعمال اختیار کرو گے، نماز پڑھو گے، برائی سے بچو گے، شریعت کے اصولوں پر عمل کرو گے، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین نیک کام اختیار کرنے والوں کو اپنے انعام و اکرام کی لذتوں سے نوازے گا۔ یہ دوسری عظمت اللہ نے بیان فرمائی۔ اور تیسری عظمت اللہ نے اس آیے مبارکہ میں مصطفیٰ کی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ نذیرہ، یعنی ڈرانے والے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ کریں گے، نہیں، بلکہ مصطفیٰ اپنی امت کو ہونے والے نقصان سے قبل از وقت خبردار کر رہے ہیں کہ اے میرے امتیوں،
کبھی برائی کا ارتکاب نہ کرنا۔ اگر برائی کا ارتکاب کرو گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے، تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ گے، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس لیے مصطفیٰ نے قبل از وقت ہونے والے نقصان سے اپنی امت کو خبردار فرمایا ہے۔ یعنی اللہ نے یہ 3 عظمتیں بیان فرمائی۔ پہلی عظمت انا ارسلناک شاہدا، کہ اپنے محبوب کو شاہد گواہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ دوسری عظمت وہ مبشرہ، اللہ نے خوشخبری دینے والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور تیسری عظمت اللہ نے نذیرہ، ڈرانے والا بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے قرآن کی ان آیات بینات میں اپنے نبی کی 3 عظمتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں 3 کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ توجہ کی ضرورت ہے۔ پہلے اللہ نے اپنے نبی کی 3 عظمتوں کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیں 3 کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی عظمتوں کو بیان کرنے کے بعد ہمیں ایمان لانے کا حکم فرما کر یہ ظاہر فرما دیا، یہ واضح فرما دیا کہ اگر تم میرے محبوب کی عظمتوں اور رفعتوں کو ملاحظہ کرو گے، توجہ، اگر تم میرے محبوب کی عظمتوں اور رفعتوں کو ملاحظہ کرو گے اور میرے محبوب کے جلووں کا نظارہ کرو گے تو تمہیں ایمان کی دولت نصیب ہوگی۔ اب دیکھیے یہاں کتنا پیارا انداز، کتنا پیارا انداز کہ پہلے محبوب کی عظمتوں کو بیان کیا، پھر ہمیں ایمان لانے کا حکم فرمایا اور واضح فرما دیا ایمان کی تکمیل کیسے ہوگی کہ تم اگر میرے محبوب کے جلووں کا نظارہ کرو گے، میرے محبوب کی عظمتوں اور رفعتوں کا ملاحظہ کرو گے تو تمہیں پھر ایمان کی دولت نصیب ہوگی۔ یعنی بارگاہ رسول میں، رسول اللہ کی بارگاہ بے کس و پناہ میں پہنچ کر تمہیں بارگاہ خداوندی کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ اکبر، کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر، رسول اللہ کی بارگاہ میں قربت حاصل کر کے پھر تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محبوب خدا کے جلووں سے خداوند عالم کے جلوے نظر آتے ہیں۔ محبوب خدا کے جلووں سے خداوند عالم جل و علا کے جلوے نظر آتے ہیں، اور سورج سے بے صورت کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ حسن مصطفیٰ دیکھ کر مومن کے دل میں محبت خدا جلوہ گر ہو جاتی ہے، اور نور مصطفیٰ دیکھ کر مومن یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ آیا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو گویا اللہ نے جو ہمیں 3 کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، ان میں پہلا حکم یہ ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا حکم اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم رسول اللہ کی خوب تعظیم اور توقیر کرنا، تم رسول اللہ کی خوب تعظیم اور توقیر کرنا، اس لیے کہ بغیر تعظیم رسول کے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔
بندہ کہ ہے میں ایمان لے آیا ہوں تو ایمان کا عمل ہو جائے گا، رسول اللہ کی ذات کے حوالے سے وہ اپنے دل میں بغض رکھے، بے ادبی ہو اور رسول اللہ کی تعظیم نہ کرے تو بندہ کہ ہے میں کامل ایمان والا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بغیر تعظیم رسول کے ایمان کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہ نماز سے کسی نے پوچھا بتا تیری روح کیا ہے، نماز نے کہا ایمان۔ روزے سے پوچھا بتا تیری روح کیا ہے، روزے نے کہا ایمان۔ زکوٰۃ سے پوچھا بتا تیری روح کیا ہے، زکوٰۃ نے کہا ایمان۔ حج سے پوچھا بتا تیری روح کیا ہے، حج نے کہا ایمان۔ پھر ایمان سے پوچھا گیا بتا تیری روح کیا ہے۔ نماز نے کہا میری روح ایمان ہے، روزے نے کہا میری روح ایمان ہے، زکوٰۃ نے کہا میری روح ایمان ہے، حج نے کہا میری روح ایمان ہے۔ لیکن ایمان سے پوچھا گیا بتا تیری روح کیا ہے تو ایمان نے کہا میری روح محبت مصطفیٰ ہے، میری روح تعظیم مصطفیٰ ہے، میری روح ادب مصطفیٰ ہے، اور میری روح ایمان نے کہا احترام مصطفیٰ ہے۔ یعنی بغیر احترام مصطفیٰ کے، بغیر تعظیم رسول کے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دین و ملت جناب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا کہا؟ سر تب قدم شان ہے یہ، انسا نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو بتاتا ہے ایمان ان کو، ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ اکبر، ایمان کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، رسول اللہ کی خوب تعظیم اور توقیر کرو۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، رسول اللہ سے آگے نہ بڑھنا۔ اب یہاں اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ نے فرمایا اے ایمان والو رسول اللہ سے آگے نہ بڑھنا۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو رسول اللہ سے آگے نہ بڑھنا، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ گویا کہ اللہ نے فرمایا ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا رسول اللہ سے آگے نہ بڑھنا۔ مطلب یہ ہے کہ جو ایمان والا ہے وہ رسول اللہ کے ادب والا ہے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے نا وہ رسول اللہ کا ادب کرتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے وہ رسول اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اور ایمان والا ہی رسول اللہ کی تعظیم کرتا ہے، بے ایمان کبھی بھی رسول اللہ کی تعظیم نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، یعنی گویا فرمایا رسول اللہ کی تعظیم کرنا، رسول اللہ کا ادب کرنا، رسول اللہ کے مقام کا خیال رکھنا، رسول اللہ کی عظمتوں اور رفعتوں کا خیال رکھنا۔ اس لیے کہ رسول اللہ سے آگے نہ بڑھنا، جو رسول اللہ سے آگے بڑھ گیا گویا کہ وہ نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، حج کرتا رہے، اعمال صالحہ کرتا رہے، کوئی عمل اس کا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ رسول اللہ سے آگے نہ بڑھنا۔ اچھا آگے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس سے اگلی آیت میں اگر چلے جائیں آپ، اور اس آیت کے زیر آیت کے تحت مفسرین امت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ اس کا مطلب یہ تھا، اس آیت کا شان نزول یہ تھا کہ کچھ صحابہ اکرام میں سے کچھ صحابہ نے ابھی رمضان کا مہینہ شروع نہیں ہوا تھا، روزہ پہلے رکھ لیا، اور پھر جب عید الاضحیٰ آئی تو رسول اللہ سے پہلے انہوں نے قربانی کر دی۔ اب دیکھیے یہاں رسول اللہ کی عظمتوں کو سمجھنے کا مقام ہے۔
اگر قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھا جائے، قرآن کا گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے کہ صحابہ نے رمضان کا روزہ شروع ہونے سے پہلے رکھ لیا اور رسول اللہ کی قربانی کرنے سے پہلے قربانی کر دی، اللہ کو یہ بات ناگوار گزری، رب نے وہاں قرآن نازل فرما کے خبردار کر دیا کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ سبحان اللہ کہے تو اگلی آیت بات کو سمجھنا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا اور نہ مصطفیٰ کو ایسے پکارنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایسے نہ پکارنا، یہ نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور تک بھی نہ رہے، تمہیں خبر تک بھی نہ ہو، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ یہاں غور کرنے والی بات ہے، یہاں توجہ دینے والی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا اور نہ تم مصطفیٰ کو ایسے پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ورنہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور تک نہ رہے گا، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہاں دیکھیے کتنا مقام غور ہے، مقام غور طلب بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنی آواز کو نبی کی آواز سے نہ اونچا کرنا۔ اب دیکھیے رسول اللہ کی بارگاہ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اصحاب رسول، توجہ میری طرف، اصحاب رسول جو ایمان میں سب سے اعلیٰ جماعت ہیں، ایمان میں سب سے اعلیٰ جماعت ہیں اور اعمال میں امت میں سب سے بڑھ کر ان سے کون ہو سکتا ہے، ان سے کون ہو سکتا ہے؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا جنہیں تغمہ امتیاز بارگاہ خداوندی سے عنایت ہو چکا ہے، کلا وعد اللہ الحسنی کی ڈگری جنہیں خدا کی بارگاہ سے مل چکی ہے، اور کلا وعد اللہ الحسنی کی ڈگری جنہیں خدا کی بارگاہ سے مل چکی ہے، ان کو رب فرما رہا ہے اے نمازیوں، اے غازیوں، اے صحابیوں، اے مجاہدوں، اگرچہ تمہیں نبی کی صحابیت کا شرف حاصل ہے، اگر تمہیں اعمال دولت، اعمال صالحہ کی دولت نصیب ہے، لیکن یاد رکھنا جب میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا تو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا۔ کس کو خبردار کیا جا رہا ہے؟ اگرچہ تمہیں صحابیت کی شرف حاصل ہے اور صحابہ میں اعمال میں بڑھ کر ان سے کون ہو سکتا ہے؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ تغمہ امتیاز جنہیں خداوندی سے مل چکا ہے، کل وعد اللہ الحسنی کی ڈگری جنہیں رب کی بارگاہ سے ملی ہو، رب فرماتے اگرچہ تمہیں صحابیت کا شرف حاصل ہے، اگرچہ تمہیں اعمال صالحہ کی دولت نصیب ہے، لیکن خبردار رہنا کہیں میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا۔ اگر ذرا سی بھی میرے محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی ہو جائے گی، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شعور تک بھی نہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ احباب ذی وقار، آسمان کی چھت تلے ایک ایسا مقام ادب ہے، ایک ایسا مقام ادب ہے کہ جو عرش سے بھی زیادہ نازک تر ہے، عرش سے بھی زیادہ نازک تر ہے۔ ادب گاہیس ز عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید اینجا۔ یہ ایسا مقام ہے، یہاں تو اللہ کے کامل ولی جنید بغدادی اور با یزید بستامی جیسے آواز تو اونچی کرنا کجا اپنی سانس تک روک لیتے ہیں، اور یہ ایسی بارگاہ ہے کہ یہاں سانس بھی اونچا لینا سوء ادب۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول ہیں
حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اونچا سنتے تھے، بولتے بھی اونچا تھے. غور کیجئے گا، اونچا سنتے ہیں، اونچا بولتے ہیں. جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، صحابی رسول کے کانوں میں پڑی، ثابت بن قیس کو پتہ چلا یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو رسول اللہ کی بارگاہ میں اونچی آواز سے باتیں کرتے ہیں. کہنے لگے میں اونچا بولتا ہوں، اونچا سنتا ہوں، شاید مجھ سے بے ادبی ہو گئی ہے، بارگاہ رسول کا احترام مجھ سے چلا گیا اور اللہ نے یہ آیت عذاب والی میرے اوپر نازل کی ہے. رونے لگے ثابت بن قیس، ایک جگہ پر چلے گئے روتے ہوئے، جگہ پر بیٹھ کر رونے لگے. ایک اور صحابی رسول ہیں حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب گزرے دیکھا کہ ثابت بن قیس رو رہے ہیں، سسکیاں لے لے کر، بچوں کی طرح تڑپ تڑپ کر رو رہے ہیں. عاصم بن عدی نے پوچھا اے ثابت بن قیس یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کیا تم نے سنا نہیں ہے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے جو اونچی آواز میں بولتا ہے اس کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں. تو یہ آیت شاید میرے اوپر عذاب کے لیے نازل ہوئی ہے، میں اونچا بولتا ہوں، اونچا سنتا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں، میرے سارے اعمال ضائع ہو گئے. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اب عاصم بن عدی گزر گئے، رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. ادھر ثابت بن قیس اپنے گھر گئے، اپنے گھر والوں کو کہا مجھے ایک کمرے میں بند کر دو، آج میں بچنے والا نہیں، میرے سارے اعمال برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے، مجھے ایک کمرے میں بند کر دو. جب کمرے میں بند کیا گیا اب وہاں آہوزاری سے رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، میرے عمل ضائع ہو گئے. اللہ اکبر. عاصم بن عدی سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کا غلام ثابت بن قیس رو رہا ہے. سرکار نے پوچھا میری بارگاہ میں وہ آیا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ وہ رو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جاؤ عاصم بن عدی، جاؤ میرے غلام ثابت بن قیس کو بلا کے لے آؤ. میری آپ کی تمنا جائیں تو در رسول پر جائیں، کبھی زندگی میں موقع مل جائے اور سرکار بلا لے، سرکار کے در کی حاضری مل جائے. ہم تو یہ خواہش لیے بیٹھے ہیں کہ اس آس پہ جیتا ہوں کوئی کہہ دے یہ آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. اس آس پہ جیتا ہوں کوئی کہہ دے یہ آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. اور ثابت بن قیس کی عظمت پر قربان جائیں. سرکار نے فرمایا عدی جاؤ ثابت بن قیس کو لے کے آؤ. حضرت عاصم بن عدی جب ثابت بن قیس کے پاس جاتے ہیں، جس جگہ پر چھوڑا تھا وہاں نہ ملے، گھر کے اندر چلے گئے، گھر والوں سے پوچھا، وہ کہنے لگے انہوں نے اپنے آپ کو اندر ایک کمرے میں بند کر لیا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ انہیں باہر نکال کے لے جائیں. اور جب ثابت بن قیس کو بتایا گیا تمہیں رسول اللہ نے بلایا ہے، تمہیں رسول اللہ نے بلایا ہے. اللہ اکبر. روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے عاصم بن عدی کے ساتھ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام کیا وجہ ہے، کیوں رو رہا ہے؟ یا رسول اللہ میرے اعمال ضائع ہو گئے، میں اونچا بولتا ہوں، آقا میں اونچا سنتا ہوں، تو اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہو گئی، آقا اس وجہ سے رو رہا ہوں. میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا ثابت بن قیس تسلی رکھو، تسلی رکھو، تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوئے. ہائے ہائے. جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں. فرمایا تسلی رکھو تمہارے اعمال برباد نہیں ہوئے، تمہارے اعمال برباد نہیں ہوئے. ثابت بن قیس صحابی رسول سے اس وجہ سے رو رہے تھے. میرے آقا نے فرمایا اے ثابت بن قیس کیا تو یہ نہیں چاہتا، کیا تو یہ نہیں چاہتا اما ترضى ان تعيش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ، کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ تیری زندگی باوقار گزرے؟ سبحان اللہ کی آواز. یہ رسول اللہ کے بارگاہ کی ادب والی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ تو صرف اس لیے روئے تھے کہ میں اونچا بولتا ہوں، اونچا سنتا ہوں، لیکن رسول اللہ نے کیا انعام اور نوازشات عطا فرمائی ہے. فرمایا اما ترضى ان تعيش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ. اے ثابت بن قیس، سبحان اللہ، کیا یہ نہیں چاہتا کہ تیری ایک پروقار زندگی بسر ہو؟ جزاک اللہ. تیری پروقار زندگی بسر ہو اور تجھے شہادت کی موت ملے، تجھے شہادت کی موت ملے اور تو جنت میں داخل ہو جائے.
اور وہ تو رو رہے تھے میرے اعمال برباد ہوئے، اور ادھر آقا کی بارگاہ دیکھو نا، آئے ہائے، آقا کی بارگاہ دیکھو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، قربان میں ان کی بخشش پر، قربان میں ان کی بخشش پر، زبان مقصد پر آیا نہیں، بے مانگے دیا، اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گے لینے والے، آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گے لینے والے، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کبھی لٹایا ہی نہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں جو آ گیا وہ کبھی خالی واپس گیا نہیں۔ اور ثابت بن قیس تو اس وجہ سے رو رہے تھے کہ میں اونچا بولتا ہوں اعمال ضائع ہو گئے، لیکن آقا کی عظمت پر قربان جائیں، فرمایا تیری زندگی بڑی پروقار گزرے گی، تیری زندگی بڑی خوبصورت گزرے گی، اور تجھے شہادت کی موت ملے گی، اور اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے کہ ثابت بن قیس کی زندگی بھی بڑی پروقار گزری، پھر شہادت کی موت بھی ملی، اور جو رسول اللہ کے لیے شہید ہو جائے، جنت تو ویسے ہی اس کے لیے لازم ہو جایا کرتی ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا، اور نہ تم مصطفیٰ کو ایسے پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ بڑا مقام ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ امت میں اعمال میں سب سے بڑھ کر، ایک بار پھر سن لیجئے، کہہ دے سارے سبحان اللہ، صحابہ اعمال میں امت سے سب سے بڑھ کر، ایمان میں سب سے اعلیٰ جماعت، ساری زندگی اپنی جان، مال، اولاد